ڈان نیوز میں مجاہد ویلری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت حکومت کا اور ماضی کی حکومتوں کا بھی سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا سدھار ہے۔ بدقسمتی سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ سارا ملبہ جو پچھلی حکومت ہے اس پر ڈال دیتی ہے، اور موجودہ حکومت اور اس کی قیادت کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو کوئی 30,000 کھرب سے اوپر جو قرضہ ہے وہ بھی ماضی کا دیا ہوا ہے، اور بھی جو معیشت کے جو سگنل ہوتے ہیں، ڈالر کی صورتحال جو کچھ ہے، پیٹرول ہے، مہنگائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ مسائل پر شوکت ترین صاحب ہماری ملک میں ان لوگوں کو یقیناً انگلیوں میں گنوں گا جو تمام سرد و گرم نہ صرف دیکھتے رہے ہیں بلکہ سروائیو بھی کرتے رہے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ اس میں بہہ بھی جاتے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پر رہے، وزیر خزانہ بھی رہے، اداروں کو ان کو نیچے سے شروع کر کے اوپر تک لے گئے۔ تو شوکت صاحب ایک تو شکریہ، مجھے علم ہے کہ آپ کے پاس بڑا وقت ہے، اور پھر سیاستدانوں کا تو معاملہ آسان ہے، بیان دیا، واپس لے لیا، کہا غصے میں نے کہہ دیا تھا، لڑائی جھگڑا، لیکن جو بینکرز ہو یا آپ جیسے لوگ ہوں اگر کچھ کہیں تو پھر وہ پتھر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں نہیں جی ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ابھی جو صورتحال ہے ترین صاحب، اگر میں بالکل ہی براہ راست کہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے اب جب کہ کوئی 90 دن ہو گئے ہیں کہ ہم ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں ایک حد تک، بلکہ وہ کہتے ہیں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ تو ایک قسم سے پولیٹیکل ری ایشورنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا اس وقت اکنامک کرائسس ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے، کہ ہمارے پاس ڈالر کم ہو رہے ہیں، اور اس کا فقدان جو ہے، ایک تو اس ٹرینڈ کو ہم نے روکنا ہے، دوسرا وہ اس وقت جو ہمارے ریزروز میں کمی ہے اس کو ہم نے کسی حد تک ریپلینش کرنا ہے، کیونکہ جو پیمنٹس آ رہی ہیں اگلے 12 مہینوں میں تو اس کے لیے شاید ہمارے پاس ڈالر نہ ہوں۔ تو یہ جو دوسرا جو بات ہے جو ریپلینش کرنا ہے، اس میں میرے خیال میں کامیابی جو ہے وہ کچھ حد تک ہوئی ہے، کہ آپ کو تقریباً $6 بلین سعودی عربیہ کی طرف سے انہوں نے آپ کو اس وقت یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ دیں گے۔ چائنا بھی اوبیسلی ہمارا بہت کلوز ایلائی ہے، وہ بھی کچھ ڈالرز دے گا، جو کہ ابھی تک ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کتنا، لیکن اگر پرائم منسٹر نے چائنا سے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی پر امید قسم کی یہ ایک قسم سے گفتگو ہوئی ہوگی۔ اور ابھی پرائم منسٹر ملیشیا بھی جا رہا ہے اور یو اے بھی جا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو $10-12 بلین کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک قسم سے ضروری ہے کہ ہم یہ کلیکٹ کریں، تو وہ ان کے خیال میں کر لیا ہے۔ تو یہ بحران جو ہے IMF بھی سے بھی بات چیت، جی وہ میں اس پہ آنے لگا تھا، تو یہ تو ایک قسم کا شارٹ ٹرم جو آپ کا ایک ہول ہے اس کو بھرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور IMF سے کوئی زیادہ ان کو ڈالر شاید نہ ملیں، 6 سے 7 بلین ڈالر ملیں گے، لیکن اس کی جو ایک چھاپ ہوتی ہے IMF کی وہ دوسرے اداروں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، مارکیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، جس میں آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر دیں، ورلڈ بینک ہے، مارکیٹس میں آپ جا کے ڈیٹ ریز کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ڈسپائٹ کہ انہوں نے کچھ پیسے ریز کر لیے، تو ٹیمپٹیشن یہ ہو سکتی تھی کہ بھائی ہم IMF کے پاس نہ جائیں، کیونکہ IMF نے تو کڑوی گولی دینی ہے، کیونکہ وہ تو سیدھی گولی نہیں دے گا آپ۔ تو یہ اچھی بات ہے ان کی، اور میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ تو اب ایک اس کا شارٹ ٹرم کا ریلیف تو ہے، بٹ ہمارے مسئلے جو ہیں نا جاوید بھائی، وہ جو ہیں وہ پرینیل مسئلے ہیں، جو مسائل ہمارے جو ہیں، اور وہ سکسیسو حکومتیں کہتی تو رہتی ہیں لیکن اس کو ٹھیک نہیں کرتی۔ کیوں؟ نیت نہیں، اور پولیٹیکل ول چاہیے، اور نیت تو ہے ہی ہے، پولیٹیکل ول چاہیے اور کمپٹنس چاہیے۔ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کس کو نہیں پتا کہ ہمارے جو ریسورس موبلائزیشن ہے وہ نہیں ٹھیک، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ ابھی تک تو 11% پہ ہی پہنچا ہے، 11 ساڑھے پہ، اور جب تک ہم کوئی 19-20 تک نہیں پہنچیں گے تو ہم کبھی بھی 7-8% گروتھ ریٹ پہ نہیں جا سکتے،
اور جب تک ہم 7-8% گروتھ ریٹ پہ نہیں جائیں گے تو ہماری یہ جو ان امپلائمنٹ آ رہی ہے اور ہمارے یوتھ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، ہم اتنی جابز ہی کبھی نہیں کریٹ کریں گے۔ تو یہ کس کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے؟ سب کو پتہ ہے ہم نے یہ کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے یہ؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو آپ کی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، یہ 700-750 ارب روپے کا سالانہ جو لاس ہے، کس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو ٹھیک نہیں کرنا؟ PIA سارے لگا دیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے حبیب بینک بھی ٹھیک کیا، ہم نے UBL بھی ٹھیک کیا، PSO بھی ٹھیک کیا، PTCL بھی ٹھیک کیا، تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں ول پاور، پولیٹیکل ول دکھائی گئی تو اور کمپیٹنٹ لوگ لگائے گئے، وہاں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک میں اگر ترین صاحب سے کہوں کہ یعنی یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، مثلا جو ہمارے یہاں رہے، بھٹو صاحب کو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، انہوں نے وہ الگ ان کا چلا، بھٹو صاحب آئے یا پھر مشرف صاحب آئے یا بینظیر صاحب آئیں یا شریف آئے، یعنی زیادہ قصور ان کا ہوتا ہے یا ان کے اکنامک ایڈوائزر کا؟ کیونکہ ان کو تو معیشت کا یہ تمام باریکیاں نہیں پتہ ہوتی، تو ہم یہ سمجھیں کہ ان کو ایسے اچھے اکنامک میڈیا مینیجر نہیں ملے، اور اب ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت جو ان کے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، میڈیا مینیجر بنا رہے ہیں، شاید یہ بہتر ہیں۔ دیکھیں جی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ جو یا مشرف ہوں یا نواز شریف ہوں، اس لحاظ سے آپ بے نظیر کو کہہ سکتے ہیں، کچھ بہتر تھیں ان سے، مطلب کم از کم کوئی نالج رکھتی تھی۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں، اور مشرف صاحب بھی بعد میں سیکھ گئے تھے، یہ تو ایک قسم سے لیڈرز ہیں۔ ان کے نیچے جو ان کا فائنینشیل بیسکلی جو ان کو اکنامک جو وہ ہوتے ہیں، ان کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یا ایڈوائزرز ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہے ان کو سچ بتانا اور کہنا کہ یہ ضروری ہے۔ ہمارا ایشو یہ رہا ہے، اور فرینکلی میں یہ دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کیسے ڈیل کرتا تھا، تو میرا تو کام یہ ہوتا تھا اپنے جو باس وغیرہ کو کہنا کہ یہ ہے اور یہ ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کی مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو مجھے سلام، چھٹی، میں جا رہا ہوں گھر۔ نہیں تو یہ سچ بولنے کی جو ہے یہ ہمت جرأت وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو جب وہ نہیں ہوتی تو وہ کمپرومائزز کے اوپر پھر سہارا لیتے ہیں، اور یہی ہمارا پچھلی حکومت میں رہا۔ ہمارے نواز شریف صاحب کو کیا پتہ کہ اکانومی وغیرہ کے پیچیدگیاں کیا ہیں، ان کو جو ایڈوائز ڈار صاحب دیتے تھے وہ کرتے تھے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ جب گئے تھے تو 55 پہ تھا، تو ابھی وہ 105 پہ چلا گیا جب وہ آئے تھے 2013 میں۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ واپس 55 کی طرف جائے، لیکن اکنامک ریالٹی ایسے نہیں ہوتی۔ وہ تو آپ کو اس کی جو مارکیٹ میں جو پرائس ہے روپے کی، وہ آپ کو رکھنی پڑتی ہے، بیکاز وہ ایک میڈیم ہے آپ کی ٹریڈ کو بیلنس کرنے کا۔ تو وہ افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا میکنزم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کو نہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں چلے گا، بلکہ 105 کو 108 ہونا ہے یا 110 ہونا ہے۔ انہوں نے اٹھا کے اس کو 96 پہ لے کے چلے گئے۔ جب 96 پہ لے کے چلے گئے تو آپ کے ایکسپورٹس کا بیڑا غرق ہو گیا، آپ کی امپورٹس زیادہ ہو گئیں۔ آپ کا یہ آج کا پرابلم جو ہے وہ آج کا پرابلم آپ دیکھیں نا، ڈبل کر دیا انہوں نے، کہ 18 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا 2013 میں، اور 36 ارب ڈالر کا انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا جب یہ چھوڑ کے گئے، ڈبل کر دیا، جسٹ بیکاز انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی جان یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں کرنا ہم نے۔ نہیں لیکن ایک ترین صاحب یہ نہیں ہے، ویسے تو مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار خود پاکستان کا اشرافیہ بلکہ سرمایہ دار طبقہ نہیں، کہ اس کا منافع ڈبل ٹرپل، اور ان کی ایک فیکٹری سے 10 فیکٹری اور امپائریں کھڑی ہو گئیں، اور جبکہ اس نے جو ہے وہ اپنا وہ جو اس کا ٹھیک ہے وہ کبھی تعلیم صحت کے لیے کچھ دے دیا، لیکن اس نے ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر روزگار نہیں پیدا کیے۔ یہ جو ہمارے پاس آج آپ کے پاس بیچنے کو کچھ ہے ہی نہیں، ہر چیز ہم کیوں باہر سے منگواتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں جو میں چلے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب تو کہتے تھے نا کہ 22 خاندانوں میں آ گیا، لیکن بعد میں جو لوگ آئے تو یہ جو پاکستان ٹیکسٹائل ہماری کیوں ختم ہو گئی؟ آج بنگلہ دیش کی ہم بار بار مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے جو ہمارے حکومتوں نے جو کچھ کیا سو کیا، کیا ان حکومتوں کی پالیسیوں کے سبب ہمارا سرمایہ دار صنعت کار جو ٹیکسٹائل بھی کرتا تھا اور بھی بہت چیزیں ہم ٹھیک ٹھاک باہر بیچتے تھے وہ نہیں کر سکا؟ اس کا میں ذرا آپ سے جواب لوں گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ تنجیم صاحب، میں جو ایک بریک سے پہلے آپ سے یہ معلوم کر رہا تھا کہ کیا ہم اس کا ذمہ دار پاکستان کی، جیسے میں نے کہا، اشرافیہ یا سرمایہ داروں یا صنعت کاروں کو، فیوڈل تو چھوڑ دیں، وہ تو نہ ٹیکس دیتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی حویلیاں حکومت بھی کرتے ہیں، حلقے ان کے محفوظ، وہ کہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی سائیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ کے جو بہرحال ہم نے دیکھا حالیہ برسوں میں جو بڑے بڑے گروپس اب تو آپ کے سامنے آئے، ملٹی نیشنل ہو گئے، تو ان لوگوں نے کیوں ہر وقت آپ حکومتوں کو تو کہتے رہتے ہیں، خود انہوں نے کیا اپنی ذمہ داری ادا کی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں رینٹ سیکرز۔ یہ رینٹ سیکر جو ہیں یہ پاکستان میں 70 سال سے ہیں، اور یہ ایک ٹولہ ہے، اور یہ صرف یہ انڈسٹریلسٹ یا سرمایہ کار نہیں ہیں۔ وہ جو ہم سنتے تھے سیگل اور ولی کا اور یہ اور سب لوگ، یہ جو نہیں ہمارے ملک میں یہ ایگریکلچرسٹ بھی ہیں، یہ بیوروکریٹس بھی ہیں، یہ تو اوور آل اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں۔ یہ ایک پورا ایک ٹولہ ہے رینٹ سیکرز کا، اور وہ اپنا مفاد سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ پولیٹیشنز جو ہیں، یہ ظاہر ہے جب وہ اپنے آپ کو ان سب سے اوپر نہیں رکھیں گے، ابو بورڈ نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہیں ہم حکمران ہیں پورے پاکستان کے، ہم ویسٹڈ انٹرسٹ کے حکمران نہیں ہیں، تو وہ اس قسم کی پالیسیز بنائیں گے جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ادروائز یہی ہوگا جو ابھی چلتا رہا ہے، اور اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اب میں نے پہلے بات آپ کو کی ٹیکس والی، یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کون ٹیکس دے رہا اور کون ٹیکس نہیں دے رہا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے بیچ میں جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کر لیں ٹیکس والی سائڈ پہ، آپ کو جیل کبھی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے ایک بندہ بتائیں جو کوئی ٹیکس کی وجہ سے جیل میں گیا، اور ان کو یہ معلوم ہے کہ یار یہ اگر، اور میں نے کئی دفعہ جب میں فائنانس منسٹر تھا تو میں نے کہا جی یہ میں بیچ میں ابھی انٹروڈیوس کرنے والا ہوں، کیونکہ اب تو جیل دیں گے تو بھاگ جائیں گے، شور مچائیں گے آپ لوگ کہ یار پکڑ لیا، اگر آپ کا مفاد جو ہے، ملکی مفاد آپ کے لیے بہتر ہے اور سب سے وہ جو سپریم ہے، تو جو شور مچائے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے بیچ میں کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن نو ریپریزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن، کہ آپ پہلے اپنا ٹیکس پے کریں تو پھر اس کے بعد تو آپ کو ووٹنگ رائٹ بھی ملے گا۔ نیب والے سے ہی پکڑنا ہے؟ نیب دیکھیں جی، نیب نے چیزہ چیزوں کو انہوں نے کرنا ہے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میس۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں جہاں 210 ملین لوگ ہیں اور 32 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں، گھرانے ہیں، اس میں 1.2 ملین ٹیکس پیئر ہیں۔ مطلب یہ تو اندھے کو بھی پتا کہ یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو کیا انہوں نے کیا؟ جو بھی حکومت آتی ہے، کبھی یا وہ ایگریکلچرس کو بچا لیتی ہے، یا ٹریڈر کو بچا لیتی ہے، یا کچھ کرتی ہے۔ تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو پہلے حکومت کا فیل ہے۔ یہ اگر حکومت اپنے آپ کو یہ ٹف ڈیسیژنز لے اور پالیسیز بنائے پورے پاکستان کے لیے، تو پھر آپ یہ کہیں گے، ان دوسروں کو آپ پھر دوش دیں کہ یار یہ جو ہیں اس نیٹ سے نکلنے کے لیے بے ایمانیاں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت جو ہے، اگر وہ یہ حکومتیں ہماری جو ہیں کہ یہ سنسیئر ہوتی تو نیچے والا جو ہے یہ ویدر دیر انڈسٹریلسٹ اور ایگریکلچرسٹ وہ اپنی منمانی کرتے۔ چلیں ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلیں شریفوں نے، زرداریوں نے 3 دہائی تک حکومت کی، اب یہ 22 سال بعد آئے ہیں، تبدیلی کا نعرہ بھی، نئے پاکستان کا بعد بھی، لوگ کہتے ہیں کرپٹ وہ نہیں ہے، ان کی ڈائریکشن، ان کا جو ابھی تک جو میں نے جیسے کہا کہ اکنامک جو ان کے مینیجرز، کیا ہم ان سے امید رکھیں؟ دیکھیں جی، ان کا اب کیا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ میں تو موسٹلی ان سب کو جانتا ہوں، میں تو پہلی حکومتوں کو بھی جانتا ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں ان کے اکنامک مینیجرز، لیکن جو ان کا پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیار ہو کے نہیں آئے۔ تو پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے، کہتے ہیں لوگ، لیکن میرے خیال میں یہ تیار ہو کے نہیں آئے۔ دے شوڈ ہیو ہٹ دی گراؤنڈ رننگ۔ ان کے پاس ہر چیز پہ، ان کو نہیں معلوم کہ کیا کیا پرابلمز ہیں ہمارے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ہر ایک چیز کا ایک پلان ہونا چاہیے تھا کہ ہم آئیں گے، ہم اس قسم کا یہ لوگ رکھیں گے، یہ ہماری پالیسی ہوگی، ہم پہلے 30 ڈیز میں ہم یہ اناؤنسمنٹس کریں گے، اس کے بعد 90 ڈیز میں ہم نے یہ کرنا ہے۔
تو اور اس کے بعد ہم نے یہ یہ شارٹ ٹرم ہے، یہ میڈیم ٹرم ہے، یہ رانگ ٹرم ہے، اور سب میجر پالیسیز ان کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ دس از واٹ ہیپنس دنیا کے بیچ میں۔ اچھی حکومتیں جو ہوتی ہیں، اچھی پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اندر ان کے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، اور تھنک ٹینک یہ پریپریشن کرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس میں ان کو کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں اسٹریٹس وغیرہ بھی یہ لڑ رہے تھے، یہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے لڑ رہے تھے، یہ اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے لڑ رہے تھے، شاید اس میں ان سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ ادروائز یہ اچھے لوگ ہیں میرے خیال میں، ان کی اکنامک مینیجرز اور ساؤنڈ اکنامک مینیجرز، ان کو اب تھوڑا ٹائم چاہیے۔ پھر لوگ تو وہی کہتے ہیں ٹائم، ہم خود انہوں نے کہا تھا ہمیں 100 دن دیں، لیکن کوئی بھی میجر مثلا سوائے یہ کہ اگر آپ پاس کی حکومتوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب وہ بھی کہتے ہیں جناب ہم نے قرضہ لے کے پیٹ پورا کیا، یہ بھی باہر سے لے رہے ہیں۔ میں نے انہوں نے کیا کرا ہے، سعودی عرب جا رہے ہیں، چین جا رہے ہیں، ملیشیا جا رہے ہیں، IMF جا رہے ہیں، ہم انہوں نے خود ایسا کون سا لیکن جی اس وقت تو اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور پینے کے لیے ارد گرد آپ کا کنویں سارے خالی ہیں، تو آپ نے بھاگ کے کسی اور کے پاس نئی ساتھ والی اگر اس میں ولیج میں جا کے لے کے آنا ہے پیسہ، کیونکہ آپ پیاس سے مر جائیں گے، تو آپ پہلے کنویں نہیں کھودیں گے، آپ جا کے وہ وہاں سے وہ ایک گلاس پانی کا لے کے آئے، یا جو برسوں سے ہو رہا ہے نا، برسوں سے۔ دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 29 نومبر کو میرے خیال میں عمران خان نے بتانا ہے کہ 100 دن میں انہوں نے کیا کیا یا کریں گے، کیا یا آگے کیا کریں گے۔ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جی اگر ہم نے 70 سال لوگوں کو دے دیا ہے تو، اور ان کی ابھی حکومت کو تو 3 مہینے بھی مشکل سے گزرے ہیں، تو لیٹس گیو دیم اے لٹل بٹ آف ٹائم، بیکاز یہ تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ پریپیئرڈ نہیں تھے، تو اب اس کے لیے انہوں نے پریپریشن شروع کی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈفرینٹ لوگ جو ہیں ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، تو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ نہیں کیا کوئی میجر جو ہے مثلا یہ کہ ہم اگر آپ یہ کہہ لیں کہ انہیں ٹائم دے لیں، لیکن خود آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب پریپیئرڈ نہیں تھے، چلیں 85 دن بھی گزر گئے اور دن بھی گزر جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں ود آل دی اکانومسٹ، ان کے پاس EAC کی جو ایک طاقتور انہوں نے کونسل بنائی تھی، اچھے لوگ تھے، وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، جو میرے خیال میں 4-5 ایریاز ایسے ہیں جو کرٹیکل ایریاز ہیں، جس میں ریسورس موبلائزیشن ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، اس کے بیچ میں ہاؤسنگ ہے، اس کے بیچ میں یہ آپ کا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہے، اس میں CPAC ہے، تو یہ 4-5 اچھا، اس میں یہ آپ کا ایگریکلچر ہے، پاورٹی ایلیویشن ہے، اس پہ بڑا انہوں نے کام ابھی اس میں 90 دنوں میں کیا ہے۔ 29 کو میرے خیال میں عمران بتائیں گے دنیا کو کیا رہا ہے۔ ترین صاحب جیسے اگر اور تو سب چھوڑیں، جو قریب ترین ملک ہے ہمارا، یعنی جو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں، اس سے بھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کوئی $8 بلین کا ہے، یعنی چین تک کو ہم تو $3 ارب نہیں بیچ پا رہے، اور ہم ان سے لیے جا رہے ہیں $9 ارب اور پتہ نہیں میرے خیال میں $12 ارب۔ جب اگر ہم چین سے نہیں بیچے جا رہے، ہندوستان کے دروازے تو بند، اور جگہ کا مجھے نہیں معلوم، وہ تو اگر ریمیٹنس نہ آ جائے تو اور معاملہ، تو پھر یعنی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے صنعتکاروں سرمایہ داروں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم جا کے بیچیں۔ تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ آپ نے صنعتکاروں کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں، مطلب ان اے سینس کے ایکسپورٹ سائٹ کے اوپر آپ کی ایکسپورٹ ہے ہی کیا؟ آپ کی ایکسپورٹ 62%، سن لیں نا میری بات سن لیں، 62% ٹیکسٹائل ہے، پھر تھوڑا سے کچھ آپ کے رگز ہیں، مطلب کارپیٹ بیچ دیتے ہیں، کچھ آپ کے سپورٹس گڈز ہیں، کچھ سرجیکل گڈز ہیں، کچھ رائس ہے، دیٹس اٹ، یہ آپ کی، اور کچھ تھوڑی سیمنٹ ہے، یہ ہے آپ کی ایکسپورٹ۔ 210 ملین لوگوں کی یہ ایکسپورٹ ہے، تو سٹرکچر ہی خراب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا؟ یہ وجہ یہ ہے، اور یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ چند سٹرکچرل پرابلمز ہیں جس میں انہوں نے ابھی کام کرنا ہے، اور یہ چیز جو ہے اوور نائٹ نہیں ختم ہو جائے گی۔ یہ ایکسپلائٹ کریں سارے ملک آپ کا، آپ جا کے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کر دیتے ہیں، آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کا مطلب ان کو بھی مرات ہیں، آپ کو بھی مرات ہیں، آپ کے پاس جو بیچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس تو بہت چیزیں ہیں۔ ابھی یہ جا رہے تھے پچھلی حکومت میں جا کے، ابھی جاپان کے ساتھ فری ٹریڈ کرنے والے تھے، ان کا امبیسڈر میرے پاس آ گیا، حالانکہ میں حکومت میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سر پلیز ان کو روکیں، کیونکہ آپ ہمیں کیا بیچیں گے؟ آپ ہمیں ٹیکسٹائل بیچ دیں گے، کوئی تھوڑے سے فٹ بال بیچ دیں گے، ہمارے پاس تو ایسے ساری چیزیں ہیں، ہم موٹر کاریں، یہ آپ اس کے اوپر اگر ٹیکسز اڑا دیں گے ہم تو فلڈ کر دیں گے، تو آپ اپنے آپ کو بچائیں اس میں، تو یہ اس کو جو روکیں۔ تو ہم نے کیا، یہ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نے FTAs کر دیے بغیر سوچے سمجھے، اور چائنا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہمارا۔ تو 8 بلین کا نہیں ہے ہمارا اس وقت ڈیفیسٹ، 13 سے 15 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کا ہمارا چائنا کا۔
کیونکہ وہ ہر چیز بیچ رہے ہیں. ہم 1.5 سے 2 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے, وہ 16-17 بلین ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک پرینیل ایشو ہے جس کو ہم نے شارٹ ٹرم میں تو ہم نے ایکسچینج ریٹ کی طرف سے کوشش کی, چائنا کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا 1.5, 2 یا 3 بلین اور ہمارے سے لے لیں, لیکن اس کا اسٹرکچرل ایشوز ہیں اور جو ہم نے ریزالو کرنے ہیں. یعنی وہی جو میں بلکہ بریک کے بعد سوال کروں گا, یعنی انفراسٹرکچر, یعنی ہمارے پاس بجلی نہیں تھی اور پانی نہیں تھا, اسی طرح ہمارا فیصل آباد بند ہوتا چلا گیا, ہماری سائٹ اور لانڈی بند ہوتے چلے گئے, تو وہ جو ہم کس طرح ریوائول کر سکتے ہیں. چلے ہم تمام خامیوں کے باوجود کون سا ایسا سیکٹر ہے, اور ترین صاحب آپ بتا سکیں گے اگر آپ پن پوائنٹ کریں کہ ان کو تو ہم جو ہے میرے خیال چند ماہ یا سال 1.5 سال میں اگر ہم وہ پروڈکٹ اپنی بنائیں اور فوری طور پر بیچیں تاکہ ہماری امپورٹ بڑھے. یہ سب اس کا جواب میں لوں گا ترین صاحب سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور شوکت ترین صاحب سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی, اور پتہ نہیں کیوں ہماری حکومتیں, تو یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ پہلے حکمرانوں کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی ایک سمجھتا نہیں ہے, دوسرے سنتا نہیں ہے. خان صاحب کے بارے میں مجھے نہیں علم, کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. دھرنوں ورنوں میں ان سے ملاقاتیں رہتی تھیں, جلسے جلوس بڑا اچھا لگتا تھا. اب پتہ نہیں وہ کتنا سنتے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں, ایک الگ بات ہے. پتہ نہیں ترین صاحب آپ کا ملاقات کا موقع ہوا ہے نہیں. میں نے بہرحال آپ بڑا سپورٹ وپورٹ تو کرتے رہے ان کے تمام جو ان کی اسکیموں کو بھی جو کہتے ہیں, لیکن حکومتیں جو ہیں وہ کوئی اگر آپ کوئی ایماندار آدمی ہوں, شریف آدمی ہوں, اس سے تو نہیں چلتی نا. مثلا شریف آدمی کا کیا کیا جائے, ایماندار آدمی کا کیا کیا جائے اگر وہ کرپٹ نہیں ہے. اگر مین چیز ہے ڈیلیور کرنے کا. اب ڈیلیور کیا کرے؟ کیا آپ پاکستان یعنی زرعی طور پر, صنعتی طور پر, معاشی طور پر اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا غریب ہو گیا ہے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آئندہ بھی ہم سمجھیں ہم کچھ ایسا نہیں بنا سکیں گے جو بیچ سکیں؟ نہیں جی, بالکل آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ریسورسز ہیں. آپ کے پاس سب سے بڑی جو ریسورس ہے وہ ہیومن ریسورس ہے, جو کہ سوچتی ہے, جو کہ جس میں اگریشن ہے. اور میں تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں جب دبئی میں سٹی بینک کو رن کرتا تھا تو میری ایک بلڈنگ میں 24 نیشنلٹیز ہوتی تھی. اس میں پاکستانیز بھی تھے, انڈین سب تھے, اینڈ پاکستانیز ور لیس دین نو بڈی. تو اس لیے یہ ریسورسز ہمارے پاس ہیں, مادی بھی ہیں, اور ہیومن ریسورس بھی ہماری بہت بڑی ریسورس ہے. دیکھیں اب کیا ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ہم ایک ٹریڈنگ اکانومی بن گئے. ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی ریورس گیئر میں ڈالا ہوا ہے. ہم نے انڈسٹری کو جو کوئی مراد دینی چاہیے تھیں وہ ہم دیتے نہیں ہیں, اور جو پالیسی جو فریم ورکس دینے چاہیے وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. ہم ٹیکسٹائل پالیسی بناتے ہیں 10-15 سال کی, اور ہر تیسرے سال میں اسے ریوائز کر دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم یہ پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں یہ سوچ سمجھ کے نہیں بناتے. ہمارے پہلے تو پلاننگ کمیشن دیکھیں جی, 60s کے بیچ میں پاکستان جو گرو کر رہا تھا, اور یہ میں سب لوگوں کو میں یہ کوٹ کرتا ہوں اور آج بھی کر دوں گا اپنے ناظرین کے لیے, کہ 68 میں نے اٹھایا ایک دن, اور میں نے کہا کہ اس میں 4 ملک میں نے اٹھائے. اس میں پاکستان, ساؤتھ کوریا, تھائی لینڈ اور چائنا. ہماری پر کیپٹا تھی 150, چائنا کی 90, اور تھائی لینڈ کی تھی 175, اور ساؤتھ کوریا کی تھی 200. یہ ہم 68 میں فاسٹ فارورڈ گیا 2015 میں, تو چائنا تو اس وقت 8,500 پہ پہنچ گیا تھا, تقریباً 100 گنا اس نے گروتھ کی تھی. تھائی لینڈ 5,250, اس نے بھی کافی گرو کیا تھا, مطلب 175 سے. ساؤتھ کوریا جو ہمارا پلان لے کے گیا محبوب الحق وغیرہ کے, انہوں نے وہ جو چائے بالز بنائے, ہمارے 22 فیملیز تھیں, انہوں نے اس کو چائے بال کے طور پہ کیا بڑے بڑے گروپس بنا دیے. 27,500, $200 پر کیپٹا سے وہ گئے 27,500. کس طرح کیا چیز سنتے جائے نا تو, اور ہم 150 سے گئے 1435. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے 71-72 میں پلاننگ چھوڑ دی تھی. ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تھا. تو ہماری حکومت میں, ہماری اکنامک پالیسیز میں سوچ جو ہے وہ صرف یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس تک رہ گئی, اور وہ نہ کسی کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی پالیسیز پرائیویٹائزیشن ہوا نیشنلائزیشن کے نام. جی اس کے بعد نہیں. اور جو ہم نے ریڈنڈنٹ کر دیا پرائیویٹائزیشن کمیشن کو, وہ تو اب پروجیکٹ ایویلویشن اور امپلیمنٹیشن کا ایک ادارہ بن گیا.
تو اس کی وجہ سے بھائی ہوا یہ کہ ہم نے سوچ اور اپنا جو کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے، اور یہ انڈسٹریلائزیشن وغیرہ کی جو پہلے تو ہم نے ڈی انڈسٹریلائز کر دیا نا، جو ہم نے پرائیویٹائز سارا نیشنلائزیشن کی، لیکن پھر اس کے بعد کہ بھائی ہمیں ایکسپورٹس میں کیا کرنا چاہیے، ایکسپورٹر کے ساتھ بیٹھو، ساروں کے ساتھ بیٹھو. کون بیٹھتا ہے مجھے بتائیں نا. یہ بیٹھ کے اس کے بعد جو بناتے ہیں 3 سال کے بعد چینج کر دیتے ہیں. سب سے بڑا فقدان اس وقت ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچ جو ہے اپنی حکومتوں میں سے نکال لی ہے، وہ ہمیں واپس ڈالنی پڑے گی. وچ مینز ہمیں ایک بڑی کوہیرنٹ آل انکلوسیو ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی ایریا بائی ایریا، جو بھی ہمارے جو پرابلمز ہیں اور جو بھی ہمارے اپرچونیٹی. اب باقی آگے آپ کی ایکسپورٹ کی بات. ایکسپورٹ کے بیچ میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بڑی ہی فریگمنٹڈ قسم کی آپ کی انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. کموڈیٹیز ہیں، یا آپ بیچتے ہیں دھاگا بیچتے ہیں تھوڑا سا ویلیو ایڈڈ بھیج دیا، یا آپ رائس بیچ رہے ہیں، یا آپ نے سپورٹس گولڈ اور یہ وغیرہ وغیرہ بیچ دے. دے آر آل کموڈیٹیز. آئی مین دے آر ویری ان کو وہ پرائس کے اوپر اس کو آپ بیچتے ہیں، اس کو ویلیو ایڈیشن پہ نہیں بیچتے. آپ نے اس کی اور فریگمنٹڈ ہے سارا. تو فریگمنٹڈ میں کس طرح آپ کو کہوں گا، وہ اس طریقے سے کہ ہمارا جو ایوریج اسپنڈلیج ہے ٹیکسٹائل کے بیچ میں وہ کوئی 25 سے 27 ہزار ہے. چائنا 2 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. اسکیل ہے ان کے پاس. جب اسکیل ہوتا ہے تو اس کی بھی اکانومی جو اسکیل بھی ہوتا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لیکوڈیشن لا تو ہے، ہمارے پاس چیپٹر 11 نہیں ہے. اور آپ کے پاس اگر چیپٹر 11 نہیں ہے تو کس طریقے سے کنسالیڈیٹ کریں گے؟ چیپٹر 11 جیسے کر بتائیں. جی چیپٹر 11 کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی لا نہیں ہے جس سے آپ نے ریسٹرکچر کر سکتے ہوں آپس میں مل بیٹھ کے. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ میں چیپٹر 11 موو کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہے وہ چلتی رہتی ہے، پھر وہ بینکس اور وہ مالکان بیٹھ کے اس کو ریسٹرکچر کر دیتے ہیں، وہ یا بیچ دیتے ہیں یا کسی اور کو بیچ دیتے ہیں، لیکن جو کمپنیاں وہ چلتی رہتی ہیں. تو ہمارے پاس یہ کنسالیڈیشن کے لیے ہمیں یہ ایک بینکرپسی لا جس کو آپ کہتے ہیں وہ آنا چاہیے. بنا ہوا ہے 10 سال سے وہ ہے ٹیبل پہ ہے، امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا. تو وہ اس حکومت کو چاہیے امیجیٹلی ریپرزینٹ کریں، پھر اس کو کنسالیڈیٹ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی جو کمپنیاں جو فیملی بیسڈ ہیں ساری. اور آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ ہم نے اتنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئے اور کبھی بھی ہم نے ایکسپورٹ سائڈ پہ نہیں لے کے آئے. ہم نے ساری امپورٹ والی سائڈ پہ لیا. امپورٹ سبسٹیٹیوشن امپورٹ اب ہوتا ہی ہے. اس نے امپورٹ والی جو ہے اس سبسٹیٹیوشن تو لگا دی، پیسہ بھی لے کے آ گیا. اور اگر انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اس کا 12 یا 15% ہے، 5ویں سال کے بعد اس نے اپنا جو پیسہ لایا اس کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. واپس اب وہ نیٹ مطلب جس کو کہتے ہیں نا ہماری جیب سے لے کے جا رہا ہے. تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ ایف ڈی آئی لے کے آئیں، ان کنسالیڈیٹ کر کے بیچیں، فارنرز کو بیچیں، تاکہ وہ آئیں اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں، اپنا ڈالر انویسٹمنٹ لے کے آئیں، اور باہر کی مارکیٹس کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور ویسے تو گفتگو ہے میں کتنی پھیلانا چاہوں، لیکن اگر میں کوئک اس پر آ جاؤں کہ $52 بلین سپیک کے حوالے سے کچھ کم تو نہیں تھے، لیکن اس کے ثمرات تو ابھی تک سامنے نظر نہیں آئے کہ یہ لانگ ٹرم وہ تو لانگ ٹرم آئیں گے، لیکن وہ بھی اگر ہم نے لانگ ٹرم میں ٹھیک کیا تو آئیں گے، نہیں تو یہ گلے کا توق ہوگا. وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس میں سے 36 بلین کے تو لگا دیا آپ نے پاور پلانٹ میں، 10 بلین آپ نے لگا دیا اس کے اوپر روڈز پہ لگا دیا. پھر آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کو $10-12 بلین جو ہے ریلوے پہ لگا دیں گے، $7-8 بلین. تو میرے بھائی اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے 27 اکنامک زون بنانے ہیں. اس 27 اکنامک زونز پہ انڈسٹری لگے گی، اس کو یوز کرے گی، ڈالر کمائے گی تو واپس دیں گے، آپ ان کو بھی دیں گے اور ہمارا پیٹ بھی بھریں گے. اس پہ تو کام ہو نہیں رہا ابھی تک، اور اس پہ انہوں نے آپ کو کوئی کمٹمنٹ نہیں دی ہوئی ابھی تک. چائنیز نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ چائنیز کو کہیں، میرے خیال میں یہ ہماری حکومت کر رہی ہے کہ بھائی جان آپ نے اتنے انویسٹمنٹ تو کر دیے، تو ایک ہمارے اوپر اور بھی ایک دیا کر دیں، اور وہ دیا ہے کہ اپنی مینوفیکچرنگ کو ادھر شفٹ کریں، تاکہ آپ تو اچھے لوگ ہیں نا، آپ تو اچھا پروڈیوس کرتے ہیں، ہم آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، ہمارے لوگ بھی اچھے ہیں. تو آپ جو یہ سن سیٹ انڈسٹری دنیا میں واپس لے ان کی ابھی تقریباً 85 ملین جاب جو ہیں یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اگلے 10 سال میں.
کیونکہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ان کے ابھی 4-5 کروڑ گھر خالی پڑے ہوئے، وہاں بھی ابھی ان کی جو ہے وہ ایکسپینسو ہونا شروع ہو جائے گی یہ لیبر وغیرہ، تو وہ باہر یہ ویتنام، میانمار ان کو بھیج رہے ہیں۔ تو ہم ان کو کہیں بھائی جان یہ 10 سال میں آپ نے 85 ملین جاب جو باہر لے کے جا رہے ہیں، اس میں 10-15 ملین ہم ہی دے دیں، آپ نے ہمارے لیے انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے تو یہی لے کے آ جائیں یہاں۔ تو آئی تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کو واپس سے ری انڈسٹریلائز کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے لیے آپ نے جس طرح آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کرنی پڑے گی، یہ گیس چارجز، یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا پڑے گا۔ اس میں ایکسپورٹ، ابھی جب انڈسٹری کو ہم کمپیٹیٹیو کر دیں گے، انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کریں گے تو مجاہد بھائی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور امپورٹ بھی کم ہوگی، بیکاز وہ چیزیں یہاں مینوفیکچر ہونا شروع ہو جائیں۔ گفتگو میں اور بھی پھیلا سکتا ہوں، جیسے اگر میں کنکلوڈنگ ورڈ آپ سے کہوں، میں نے کہا نا یہ موضوع ہی ایسا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو تو بہت، میں تو ایسے اسٹوڈنٹ ہوں تھوڑا سا معیشت کا اور ہسٹری کا، مثلا یہ اس میں کتنی وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جیسے ہم 3 ارب اور 6 ارب اور 12 ارب ڈالر کے لیے در بدر گھومتے پھر رہے ہیں۔ ایسی افسانہ ترازی ہے کہ 200 بلین ڈالر ہمارے سوئس میں پڑے ہوئے ہیں، دبئی میں ہمارے اتنے ہیں، ویسٹ میں اتنے ہیں، خود بھی خاص آپ جاتے ہیں تو اچھے خاصے پیسے ویسے ان کو ملتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں جناب یہ رقم آ جائے تو ہمارا یہ مسئلہ ہمیشہ ہو جائے، یہ کتنا ہی ہم اس کے اوپر اپنا وی کانٹ ہینگ، انگریزی میں کانٹ ہینگ آر ہیٹ آن دس۔ یہ آ جائے گا بڑی اچھی بات ہے، جتنا بھی آ جائے گا بڑی اچھی بات ہے، آنے کی امید ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں بالکل آئے گا۔ دیکھیں آج کل کا ایشو، آج کل کا ماحول جو بن گیا ہے اس میں باہر پیسہ رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ OECD کا جو پروٹوکول آپ نے سائن کیا ہے یہ پریٹی سون ہوگا، ان کے ساتھ بائی لیٹرلس آپ کو سائن کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کو نام دے دیا کریں گے کہ یہ آپ کا سٹیزن بیٹھا ہوا ہے یہاں، اس نے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا، آٹومیٹکلی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو آئے گا، لیکن یار ہمیں اس پہ پورا وہ نہیں کرنا چاہیے انحصار کہ ہم اس پہ بیٹھے ہوں کہ ہمیں 100 بلین ڈالر آ جائے گا، 50 نہیں یار، ہمارے پاس اپنے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ ہم نے یار ایگریکلچر پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم فارماسیوٹیکلز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم IT کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم جیم اینڈ جیولریز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں آپ جو گنا رہے ہیں ان پہ یہ کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ میرے بھائی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ توجہ دیں نا اس کے اوپر یار۔ سو ایشو یہی وہی ہے کہ سوچ کا فقدان ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سوچ کے اوپر بھی کام کرے اور پلاننگ کو نمبر 1 پرائرٹی سمجھے کہ پہلے دیکھیں جی آپ صبح اٹھے، آج آپ کو معلوم تھا کہ شوکت ترین کے ساتھ بھی آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ اس کے کچھ نہ کچھ لوازمات کرتے ہیں۔ ہم صبح اٹھ کے جو بھی کرنے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ ایز اے ملک ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کس سائڈ پہ ہم نے جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اگر جس میں آپ سے کروں کہ چلیں 29 تاریخ بھی آ جائے گی، 100 دن بھی پورے ہو جائیں گے، آپ نے کہا پریپریشن بھی نہیں ہے، لیکن جو اب تک اگر 1 2 3 یہ جو MNST والا وہ بھی معاملہ میں خیال نہیں چلا کہ جی چھوٹ دے دو، پھر ایک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ سے اس کو بلکہ اس میں لانا بھی نہیں چاہتا کہ بائی اینڈ لارج ان کو بہرحال ایک سیاسی محاذرائی کنفرنٹیشن کم کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر یہ وہ جو اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے ان کے کیے کرے پہ بھی پانی پھیرے گی، اور سیاسی بھوچال یا بحران میں انویسٹر بھی آتے ہوئے ڈرے گا۔ مثلا چینی صدر نہیں آیا تھا نا اس وقت جب آپ کے یہاں تھا، تو یہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے نا یہ جو پرابلم ہمارے یہاں اس وقت ہے۔ دیکھیں جی میرا اپنا ویو یہ ہے کہ سارا کچھ جو محور ہونا چاہیے وہ عام آدمی کی اکنامک پراسپیرٹی اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور کہیں گے دا ویلفیئر آف دا کامن مین میرا پرائمری اگر فوکس ہے، تو اس میں چند ایسی آپ کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اس وقت جو آپ کے اس کے اوپر آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ایک آپ کو جس کو کہتے ہیں چارٹر اکانومی ہم کہتے تھے، دار صاحب نے بھی یہی کہا، میرا اپنا ویو یہ ہے 3 4 5 چیزیں ہیں جس پہ کنسنسس ہے پورے پولیٹیکل پارٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ کرنا 3 4 اگر بہت ہی اسپیسیفک اگر ہم کہیں گے، ٹیکس ریفارمس، اس کے بعد آگے آپ کا یہ جو ہے آپ کا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی یہ ٹھیک کرنا، اس کے بعد آپ کلیئرلی سی پیک پہ آ جائیں کہ اس پہ وی شوڈ بی آن دا سیم پیج۔ اس کے بعد ہاؤسنگ ایک ایسا سیکٹر ہے 1 ونڈو کھولیں باہر آنے والوں کے لیے، اپنی ہیومن ریسورس کو یہ سارے ان چیزوں کو چند چیزوں کو آپ اگر کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا کنسنسس ہو جاتا ہے تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا ہے تو ملا لیں۔
تھینک یو. تو پھر چلے پھر میں آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس خواہش کا کہ یقیناً آنے والے دن بہتر ہوں پاکستان کے لیے. تھینک یو صاحب, تھینک یو.